ارشد شریف کی شہادت نے پاکستان کی فضا کو سوگوار کیا ہوا ہے۔ ہر ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ان کی باتیں ہو رہی ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ارشد شریف اعلیٰ پائے کے صحافی کے طور پر اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے، تاہم وہ انتہائی شفیق باپ بھی تھے۔ ان کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق دوستانہ تھا۔ ارشد شریف اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے، انہیں زندگی گزارنے کی کیا نصیحتیں کرتے تھے، آخری گفتگو میں انہوں نے بچوں سے کیا کہا، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ارشد شریف کو اللہ پاک نے 5 بچوں سے نوازا جو ان کے لیے جینے کی وجہ تھے۔ ارشد شریف جو اپنی صحافتی ذمہ داریوں میں اس طرح مصروف رہتے تھے کہ انہیں کئی دنوں تک اپنی فیملی سے ملنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ وہ جب بھی فری ہوتے تھے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو سیر کروانے کے لیے لے جاتے تھے، ان کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے۔ وہ جتنے اچھے صحافی تھے اتنے ہی پیار کرنے والے باپ بھی تھے۔ ارشد شریف کے گھر میں 5 بچوں سے رونق لگی رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی خوش باش رہتے تھے۔ انڈسٹری میں اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے تھے کہ ارشد شریف کس طرح ان حالات میں بھی ایسے مسکراتے ہیں کہ جیسے سب کچھ نارمل ہو، جس پر جواب دیا جاتا تھا کہ انہیں اللہ پاک نے پیار کرنے والی فیملی دی ہے، جس پر وہ جان چھڑکتے ہیں، وہ ان کے لیے اور انہیں دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں۔ ارشد شریف نے اپنے بچوں کو ان کے دادا کی طرح فوج میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ ایک محب وطن پاکستانی کی طرح ان کے دل میں اپنی فوج کے لیے بہت عزت تھی۔ انہوں نے ایک وقت میں فوجی والد اور بھائی کے جنازے کو کندھا دیا تھا، چنانچہ وہ اس روایت کو برقرار رکھنے کی غرض سے انہیں فوج میں بھیجنے کی خواہش مند تھے۔ حالانکہ خود ارشد شریف فوج کے لیے خود کو فٹ نہ تصور کرتے ہوئے صحافت سے منسلک ہوئے تھے، لیکن وطن کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو پہلے سے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ارشد شریف اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارتے تھے۔ دن بھر کی مصروفیات کے بعد وہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھتے، ان سے سارے دن کا حال احوال لیتے۔ وہ ان کی تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے اور اس معاملے کو وہ خود دیکھتے تھے۔ انہوں نے پاکستان اور لندن سے تعلیم حاصل کی ہوئی تھی اور وہ معیاری تعلیم کی اہمیت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر کوئی سمجھوتا نہ کیا۔ ارشد شریف کے بچے شہر کے مہنگے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، انہیں ہر طرح کی سہولیات میسر تھیں، انہیں اسکول چھوڑنے اور گھر واپس لانے کے لیے گاڑی کا انتظام تھا۔ ارشد شریف نے اپنے بچپن میں جو بھی مشکلات دیکھیں وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کو دیکھنی نہ پڑیں، اس لیے انہوں نے ان کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے۔ ارشد شریف جب بھی ملک سے باہر کسی ایونٹ کو کوریج کے لیے جاتے تو انہیں بچوں کی جانب سے فرمائشوں کی طویل لسٹ ملتی تھی۔ بیٹے انہیں کھلونے لانے کو کہتے تھے جبکہ بیٹیاں گڑیا لانے کی فرمائش کرتی تھیں۔ ارشد شریف نے کبھی بھی اپنے بیٹے بیٹیوں میں فرق نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ انہیں ایک جتنی محبت دی۔ وہ جو بھی لاتے وہ سب بچوں کا ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو کبھی اس احساس سے گزرنے نہیں دیا کہ ان کے بابا ایک بچے سے زیادہ اور دوسرے سے کم پیار کرتے ہیں۔ یہ ایک آئیڈیل باپ کی نشانی ہے کہ وہ بچوں کو کبھی بھی پیار تول کر نہیں دیتے، سب کو ایک ہی سانچے میں ڈھالتے ہیں تاکہ کسی شخصیت میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو سکے۔ ارشد شریف ایک مثالی باپ تھے۔ انہوں نے نہ صرف ذمہ داریاں اور خوش اسلوبی کے ساتھ فرائض منصبی سر انجام دیے، بلکہ انہوں نے بطور والد اپنی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے سر انجام دیا۔ وہ اپنے کام میں جتنے بھی مگن ہوتے تھے۔ ارشد شریف کے لیے وہ وقت انتہائی مشکل تھا جب انہیں جلا وطن ہونا پڑا۔ وہ دبئی میں مقیم ہوئے جہاں سے وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے۔ اس دوران وہ اپنے بچوں کو یاد کر کر کے روتے اور روز ان سے فون پر بات کرتے اور انہیں مس کرتے۔ ایک محبت کرنے والے باپ کے لیے کسی طور مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے دور رہے، اور پھر جب ارشد شریف جیسے باپ جن کے لیے بچے جینے کی وجہ ہوں اور وہ اپنے جینے کی وجہ سے دور ہو جائیں تو پھر ہر سانس پھانس کی طرح گلے میں چبھتی محسوس ہوتی ہے، اور یہی ارشد شریف کے ساتھ تھا۔ انہیں وطن اور بچوں سے دوری بری طرح تڑپاتی تھی۔ شہادت سے ایک دن پہلے بھی ارشد شریف نے اپنے بچوں سے بات چیت کی۔ جب بچوں نے اپنے بابا سے واپس آنے کا پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ وہ جلد ہی ان کے پاس پہنچ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے بول چینل کو جوائن کرنا تھا جس کے تمام تر انتظامات مکمل تھے۔ ایک طرف ارشد شریف کو اپنے بچوں سے ملنا تھا، وہیں ان کے بچے بھی اپنے بابا کو لپٹنے کے لیے بے قرار ہو رہے تھے۔ انہوں نے اس بار اپنے بابا سے کوئی فرمائش نہیں کی، بس اتنا ہی کہا تھا کہ وہ جلدی سے گھر واپس آ جائیں، جس پر ارشد شریف نے حامی تو
भर ली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुदरत ने उन्हें कब और किस तरह उनके बच्चों के पास भेजना है। 23 अक्टूबर को अरशद शरीफ कीनिया में गोली लगने से शहीद हो गए। ये खबर जब उनके घर पहुंची तो कोहराम मच गया। घर में बाबा का इंतजार करते बच्चों को जब मालूम हुआ कि उनके वालिद शहीद हो गए हैं तो उनके चेहरों पर खुशी की बजाय गम ने जगह ले ली। उनकी नन्ही मुन्नी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। छोटे छोटे बच्चों के लिए अपने बाबा की मौत का सदमा पहाड़ से कम नहीं होता, लेकिन वो इसलिए बर्दाश्त कर गए क्योंकि उनके बाप दादा का ताल्लुक पाक फौज से था, जिनके नसीब में सिवाय शहादत और कुर्बानी के कुछ नहीं लिखा होता। अरशद शरीफ अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करते हुए वतन वापस आ गए, लेकिन अफसोस के इस बार बच्चों को लिपटने के लिए बाबा की बजाय उनका ताबूत नसीब हुआ, जिसके साथ वो चिपके रहते। अरशद शरीफ की छोटी बेटी की ताबूत से लिपटकर रोते हुए की वीडियो किसी भी एहसास रखने वाले दिल को चीरने के लिए काफी है। बेटियों के लिए तो उनके बाप सुपर हीरो होते हैं, वो उनके लिए जिंदगी का सबसे मजबूत और पायदार सहारा होते हैं। यही वजह है कि जब बेटियां जवान होती हैं तो वो अपने शरीके हयात में भी अपने वालिद की झलक तलाश करती हैं। अरशद शरीफ को किसने और क्यों शहीद किया, इन सवालात के जवाब अभी आना बाकी हैं। अरशद शरीफ के मुखालिफिन को उनसे हजार इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन क्या मासूम बच्चों के बाप को सर में गोली मारकर शहीद कर देना जेब देता है? जालिमों ने 5 बच्चों का भी लिहाज न किया, जिनके सर से वो उनके बाप का साया छीनने जा रहे थे। अरशद शरीफ की शहादत के बाद ARY न्यूज के मालिकान की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो अरशद शरीफ के खानदान वालों की कफालत का जिम्मा उठाएंगे और जब तक उनके बच्चे रोजी कमाने के काबिल नहीं हो जाते उनके अखराजात चैनल बर्दाश्त करेगी। ये एक खुशाइंद ऐलान है और इस ऐलान पर अमल दरामद भी होना चाहिए। अरशद शरीफ ने ARY को करोड़ों रुपए कमा कर दिए हैं, उनकी रेटिंग बढ़ाई है। आज चैनल वालों पर फर्ज है कि वो उनके घर वालों की कफालत करके उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करें। अल्लाह पाक अरशद शरीफ के दरजात बुलंद फरमाए, आमीन।